اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورت کی شروع سے ایمان والوں کے اوصاف کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو خالص کافر تھے کہ جنہوں نے اپنے لیے کفر کا راستہ پسند کیا تھا، اختیار کیا تھا، اور یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم کفر پر ہی جئیں گے، ان کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے منافقین جو تیسرا طبقہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جسے دوسرے لوگ ایمان لائیں، صحابہ کرام کی ایمان کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور اب اس آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا کہ جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، قالوا آمنا، یہ ان کی منافقت ہے کہ ان سے کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، ان کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ خلو کا معنی ہے تنہائی میں جانا، خلوت، تو ان کو تنہائی میں جب ان سے ملتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، شیاطین سے مراد ان کے سردار ہے اور ان کے جو بڑے ہیں کفار قریش مکہ اور اس طرح کے دوسرے جو یہودیوں کے بڑے تھے اور منافقین کے بڑے تھے، تو فرمایا کہ جب ان سے ملتے ہیں قالوا انا معکم، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، حالانکہ ہم ایمان کہاں لائیں، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ جل جلالہ ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ فرماتے ہیں، ویمدہم، اور انہیں ڈیل دیتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ پاک جیسے وہ مذاق کرتے ہیں، ان مذاق سے تعبیر کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس مذاق کا جو بدلہ دیا ہے، بدلہ دینے والے ہیں، اس کو بھی اللہ پاک نے مذاق سے ہی تعبیر کیا کہ اللہ پاک نے بھی ان کو اسی طرح چھوڑا ہے کہ ان کی رسی کو تھوڑا لمبا کر کے، یعنی ان کو تھوڑی ڈیل دے دی کہ چند دن یہ اپنی مزے کرے اور اپنی یعنی سرکشی میں پڑے رہیں، پھر اچانک یکدم اللہ پاک ان کو پکڑ لیں گے اور ان کو سزا دیں گے۔ اس وقت ان کو محسوس ہوگا کہ یہ واقعی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہمارے ساتھ یعنی استدراج تھا، اور یہ ہم غلط فہمی میں تھے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، کہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، بس ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا، نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر نہیں تھے۔ مثلہم، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، یہ اللہ پاک نے ان کے نور کو لے لیا، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، کو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی ایک آدمی نے اسلام کی روشنی کو روشن کر دیا، آگ کو جلایا، اور اس آگ کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے چونکہ غلط راستہ اختیار کیا تھا اور پورے ایمان لائے نہیں تھے، منافقت کرتے تھے، تو اللہ پاک نے اس کے نور کو لے لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ ان کو نظر نہیں آتا۔ سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، سو یہ واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب، یا دوسری مثال ان کافر منافقین کی وہ ہے کہ اس بارش کی طرح ہے، برستی بارش کی طرح، من السماء، کی جو آسمان سے برستی ہے، فیہ ظلمات، کہ اس میں اندھیریاں ہوں، ورعد، اور اس میں گرج ہو، وبرق، اور اس میں چمک ہو، یجعلون اصابعہم، یہ اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑکوں سے،
کڑک کی جو آواز ہوتی ہے اس کی وجہ سے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں حذر الموت، موت کی ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ جل جلالہ احاطہ کرنے والے ہیں کافروں پر، وہ محیط ہیں، کافروں کا احاطہ ہر طرف سے کیا ہوا ہے، وہ ان سے جا نہیں سکتے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ چمک، یہ جو بجلی ہے، یخطف ابصارہم، فرمایا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی کو اچک لے، کلما اضاء لہم، جب کبھی ان کے سامنے تھوڑی سی روشنی کرتا ہے، مشوا فیہ، اس میں چلتے ہیں، واذا اظلم علیہم، اور جب ان پر اندھیرا کرتا ہے، قاموا، تو یہ رک جاتے ہیں۔ گویا یہ ان منافقین کی مثال اللہ پاک نے دوسری مثال دی ہے کہ جن کے دلوں میں کبھی کبھی رغبت پیدا ہو جاتی کہ ہم پکے ایمان لائیں، لیکن پھر تھوڑا چل کر پھر وہ ان کی باتیں سن کر، وہ دوسرے منافقین کے، ان کے اپنے سرداروں کی، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے، تو گویا ان کے سامنے کچھ تھوڑی بہت روشنی ہو جاتی تو اس میں چلنا شروع کرتے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتا، قاموا، تو یہ رک جاتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت کو بھی لے لے، ختم کر دے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائی کو بھی، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آگے آیات میں پھر اللہ پاک توحید کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رسالت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخرت کو بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ قرآن کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔